ذرا سوچئے، ایک دریا جس کا پانی زہر بن چکا تھا اور اس دریا میں مچھلیاں ختم ہو رہی تھیں، اسی دریا سے 400 ملین لوگ اپنی زندگی چلاتے تھے۔ وہ دریا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور پھر چائنا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ 1.3 ارب مچھلیاں، جی ہاں، 1.3 ارب مچھلیاں ایک ساتھ اس دریا میں چھوڑ دی گئیں، اور جو ہوا وہ سائنٹسٹ بھی دیکھ کر حیران تھے۔ آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک دریا کی کہانی نہیں ہے، یہ اس امید کی کہانی ہے جو تب بھی زندہ رہتی ہے جب سب کچھ ختم لگتا ہے۔ یہ کہانی ہے ینگزی ریور کی۔ ینگزی ریور ایشیا کا 6300 کلومیٹر سب سے لمبا دریا ہے، اور 3000 سال سے زیادہ پرانی سیولائزیشن اس کے کنارے بسی ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں چائنا کی انڈسٹریل ریولوشن نے اس دریا کو اندر سے خالی کر دیا۔ فیکٹریز کے کیمیکل سیدھا دریا میں گرتے تھے، ہزاروں فشنگ بوٹس دن رات مچھلیاں پکڑتی تھیں، بڑے بڑے ڈیمز نے پانی کا بہاؤ روک دیا، سینڈ مائننگ نے دریا کا بیڈ خراب کر ڈالا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو دریا کبھی 400 سے زیادہ مچھلیوں کی سپیشیز کا گھر تھا، وہاں مچھلیاں 85% کم ہو گئی، جی ہاں، 85%۔ پھر 2011 میں چائنا کی منسٹری آف ایگریکلچر نے ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے 1.3 ارب چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ینگزی ریور میں چھوڑ دی۔ بلیک کارپ، گراس کارپ، بگ ہیڈ کارپ، ہزاروں سپیشیز کی بالکل چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں دریا کے حوالے کر دی گئیں۔ ساتھ میں 9000 ہیکٹر میں پانی کے اندر گھاس اگائی گئی تاکہ مچھلیوں کو کھانا مل سکے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ شیل فش بھی چھوڑی گئی۔ مگر یہ سب تو بس شروعات تھی، اصلی ریولوشن آیا 2021 میں۔ 1 جنوری 2021 کو چائنا نے پورے ینگزی ریور میں 10 سال کے لیے کمپلیٹ فشنگ بین لگا دیا۔ مطلب 2021 تک ایک بھی کمرشل بوٹ مچھلی نہیں پکڑ سکتی۔ اور یہ صرف کاغذ پر نہیں تھا۔ 2,31,000 مچھیرے جن کی پوری زندگی اس دریا پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، انہوں نے اپنی 1,11,000 کشتیاں گورنمنٹ کے حوالے کر دی۔ ذرا سوچئے، کوئی آپ کو کہے کہ اپنا کام بند کر دو یا اپنی روزی چھوڑ دو، کیا آپ مانیں گے؟ یہ مچھیرے مان گئے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اگر دریا نہ رہا تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن چائنا نے صرف بین نہیں لگایا، انہوں نے ذمہ داری بھی لی۔ 2 لاکھ سے زیادہ مچھیروں کو نئے کاموں میں ٹرانسفر کیا گیا، انہیں نئے ہنر سکھائے گئے، کوئی ٹورزم میں آ گیا، کوئی فارمنگ میں، اور کوئی گورنمنٹ جابز میں۔ 2.7 بلین ڈالر صرف اس ریسٹوریشن پروجیکٹ پر خرچ کیے گئے، اور گورنمنٹ نے 3.86 بلین ڈالرز کی ان کو سبسڈیز بھی دی جن کی کشتیاں چھن گئی تھیں۔ اب آتا ہے وہ حصہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ فروری 2026 میں دنیا کی سب سے رسپیکٹڈ سائنٹیفک میگزین میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی۔ انٹرنیشنل سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے دریا کی 57 جگہوں پر بین سے پہلے اور بین کے بعد مچھلیوں کو مہیا کیا، اور رزلٹ حیرت انگیز تھے۔ مچھلیوں کی ٹوٹل بائیو میس، یعنی مچھلیوں کا کل وزن اور تعداد 209% بڑھ گئے۔ مطلب پہلے اگر 100 کلو گرام مچھلیاں تھیں تو اب 309 کلو گرام مچھلیاں ہو گئی۔ سپیشیز کی ورائٹی 13% بڑھی۔ بڑی مچھلیاں جو 7 انچ سے زیادہ ہوں وہ سب سے زیادہ بڑھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے پوری سائنٹیفک دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اپریل 2025 میں ینگزی اسٹرجن، جو آفیشلی وائلڈ میں ایکسٹنکٹ ڈکلیئر ہو چکی تھی، اس نے کھلے پانی میں انڈے دیے۔ مطلب 25 سالوں میں پہلی بار نیچرل سپاؤننگ، ایک جانور جو ختم ہو چکا تھا وہ واپس آ رہا تھا۔ ینگزی فنلیس پارپس جو صرف 500 تھے، ان کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا، میں ہمیشہ سے نیچر کی ریزیلینس سے حیران ہوتا ہوں جب اسے جگہ اور وقت دیا جائے، اور یہ دریا نے پروف کر دکھایا۔ صرف 5 سالوں میں وہ کیا جو سائنٹسٹ کہتے تھے کہ جنریشنز لیں گی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ کہانی صرف چائنا کی ہے یا اس میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ سائنٹسٹ کے بقول یہ ماڈل ایمیزن پہ، میکونگ ریور پہ، یا دنیا کے کسی بھی اور دریا پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروری چیز کمٹمنٹ ہے، صرف اناؤنسمنٹ نہیں، اصلی ایکشنز۔ اور ہاں، سائنٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 2031 میں بنا سوچے سمجھے یہ فشنگ بین ہٹا لیا گیا تو ساری محنت ضائع جا سکتی ہے۔ لیکن امید ہے، اور پکی امید ہے، کہ یہ جو دریا مر رہا تھا وہ واپس زندہ ہو رہا ہے۔